अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का प्रोग्राम शुरू होगा अभी। इससे पहले मैं एक जो प्रोग्राम अभी पीछे गुजरे हैं उनसे मुतल्लिक़ कुछ मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। मैं आ रहा था नमाज के लिए तो रास्ते में ये बच्चियाँ वो ताज़ा प्रोग्राम जो पेश हो रहे थे वो देख रही थी। उनमें एक तो हम अहमदी बनात हैं वाली नज़म पढ़ी जा रही थी, उसके मुतल्लिक़ भी और उससे पहले भी जो नज़में पढ़ी जाती रही हैं उनमें मैंने महसूस किया है कि सजावट बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा सबको तना के खड़ा करते हैं। गोया कि हरकत करनी भी अहमदी बच्चों के शियार के ख़िलाफ़ है। और दूसरा ये कि आवाज़ में नगमगी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। वो समझते हैं कि म्यूज़िक बंद हो जाए तो नगमा भी बंद हो जाता है, आवाज़ में सोच भी नहीं होना चाहिए, उसकी तरज भी नहीं अच्छी निकलनी चाहिए। ऐसे प्रोग्रामों से पहले किसी ऐसे साहिब ज़ौक़ शख्स से नगमे की तरज निकलवानी चाहिए जिसको इस फ़न की महारत हो, जानता हो कि नगमा होता क्या है। आवाज़ में जिसे म्यूज़िक कहते हैं, यानी दूसरी म्यूज़िक के बगैर भी आवाज़ में बहुत म्यूज़िकल एहसास पैदा, म्यूज़िकल नोट्स दाखिल किए जा सकते हैं। तो बहरहाल कोशिश लजना कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है। एक उसके बाद बच्ची आई थी, उसकी आवाज़ निस्बतन अच्छी थी, और लेकिन दूसरे मिसरे के जो दो शेरों में से जो पहला मिसरा उसको उठाते वक्त कुछ थोड़ी सी बेचारी कमज़ोरी दिखाई जाती थी, मगर अमूमन अच्छी प्यारी आवाज़ थी। उसने आती अपना तारीफ़ कराया था कि आई एम अहमदी नासरात। तो इनको बेचारों को ये भी नहीं पता कि नासरात जमा है, आई एम मेंबर ऑफ नासरात चाहिए था। तो रफ्ता रफ्ता ये आ जाएगा इंशाल्लाह। इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारे जो बाहर के मुल्कों में पैदा होने वाले बच्चे हैं वहीं बढ़ रहे हैं, उनको अल्लाह के फज़ल से उर्दू की तरफ बड़ी तवज्जो हो रही है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को लोगों से, अपने बड़ों से पढ़वा कर सुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनके मानी पूछते हैं। ये जो आम लहर दौड़ी है ये इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों की तरबियत में बहुत मुफीद काम सर अंजाम देगी। एक और बात प्रोग्राम आपसे पूछने से पहले, हमारा फ़र्रुख है मीर महमूद नासिर साहब और मेरी हमशीरा अम्मतुल मतीन का बेटा, वो शादी से के बाद पहली दफ़ा आके मिला है। तो वो अब अमेरिका के लिए रवाना हो गया है। छोटी अपा भी, उनका भी ख़त आज ही मिला है, इंतज़ार कर रही होंगी। वो खुदा के फल से खैरियत से आया है और खैरियत से रवाना हो गया है, लेकिन अपने अब्बा से उसने बहुत सी बातें विरासतन पाई हैं। मसलन उसके अब्बा भी एक दफ़ा लंदन के लिए रवाना हो रहे थे तो पासपोर्ट पीछे भूल गए थे। तो अब ये एयरपोर्ट पर पहुंचा, अपनी सारी चीज़ें यहाँ भूल गया। वहाँ से फ़ोन आया और फ़ोन भी लतीफ़ा था कि चलो बाकी रात से ही मेरी चाबियाँ तो ज़रूर भेज दें। तो मैंने कहा जहाँ बाकी चाबियाँ जाएंगी वहाँ बाकी चीज़ें भी तो आ सकती हैं। भिजवा दी थी, पता नहीं मिली है कि नहीं। शाम को एक दोस्त ने आना। अच्छा, शाम को इंशाल्लाह कोई दोस्त जा रहा है न्यूयॉर्क, उनके हाथ भेज देंगे। और एक और उसने लतीफ़ा ये किया कि आके मैंने पूछा क्या हाल था बेगम का, कहता गम की हालत में छोड़ के आया हूँ। लेकिन कहा इस तरह जैसे बड़ी खुशी से कोई बात कह रहा होता है। मैंने कहा शर्म करो, इतने गम की हालत में छोड़ के आए और इतनी खुशी से बयान कर रहे हो। खैर वो तो लतीफ़े की बात थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी शादियाँ ख़ानदान में हुई हैं और अल्लाह के फल से सब बच्चे खुश हैं। अल्लाह मुबारक खुश रखे इनको और इनको नेकी की खुशियाँ नसीब करे। अब बताइए। ये कराची से अभी इन्होंने मुझे एक फैक्स दी है, पहले भी इनकी तरफ से एक दो फैक्स आई थी जी। खालिक नाम है इनका जी। ये कहते हैं कि क्या बैत करना जो है वो प्रैक्टिकली ज़रूरी है या सिर्फ दिल में इंसान ईमान ले आए तो वही काफ़ी होता है जी। हाँ वो इसीलिए पूछते हैं। इनका ऐसे रोज़ाना मुझे पैगाम मिल रहे हैं, फैक्सेस में भी, ख़तों में भी कसरत के साथ। जो सुनने वाले या देखने वाले गैर अहमदी दोस्त हैं और उनमें दूसरे मज़ाहिब के दोस्त भी शामिल हैं और सब दुनिया के दोस्त शामिल हैं। इंग्लिस्तान भी, यूरोप के मुल्क से भी, इंडिया से, हिंदुस्तान से भी,
امریکہ سے بھی کوئی نہ کوئی خط ضرور ملتا ہے کہ ہم نے ٹیلی ویژن دیکھا، ہمیں بہت پسند آیا اور اس میں سچائی دکھائی دیتی ہے، ہم آپ کی جماعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمارا یہ پتہ ہے، ہمیں اس پتے پر لٹریچر بھی بھجوائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت ہی پیارا پھل آسمان سے اتر رہا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وقت گزرنے سے یہ پھل بہت سے ایسے ہیں جو ابھی پکنے میں وقت لیتے ہیں، جب وہ پک جائیں گے تو انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کے ہمیں ایسی خوشیوں کے پیغام ملا کریں گے. یہ صاحب جنہوں نے لکھا ہے یہ بھی بہت شریف النفس سید الطبع انسان لگتے ہیں، مگر معاشرے میں اتنا دباؤ ہے غیر کا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ انسان ایک ایسی جماعت میں داخل ہو جائے جو تمام انسانی حقوق سے محروم کر دی گئی ہے، بہت بڑا کام ہے، ہمت کا معاملہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہر صداقت کو قبول کرنے کے لیے کچھ ادنا معیار ہوتے ہیں، کچھ اعلیٰ معیار ہوتے ہیں. ادنا معیار یہ ہے کہ دل میں انسان اسے قبول کر لے، لیکن اس مقام پر ٹھہرا رہنا خطرناک ہے. دل سے قبول کرو تو پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. سب دنیا جو قربانیوں میں حصہ لے رہی ہے تو صداقت کا یہ تو اصل پھل ہے. اگر آپ صداقت قبول کریں اور پھل سے محروم رہیں تو کیا فائدہ؟ کسی محبوب کی خاطر انسان کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو محبوب کی نظر میں زیادہ پیارا ہوتا چلا جاتا ہے. بس یہ قربانیاں جو ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن یہ بات بہرحال ضرور ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ جو اگر دل میں بھی ایمان لے آئے ہو تو اللہ کے حضور ابتدائی منزل کے طور پر اس کو قبول فرما لیا جائے گا. وہ دلوں پر نظر رکھتا ہے اور جانتا ہے کسی کو کیا مجبوری ہے. یہ لاہور سے یہ سوال ہیں، کچھ ایک بہن نے بھیجے ہیں، کہتی ہیں میرے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ آپ کو اکثر آقا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہیں اور کیا خدا کے علاوہ کسی کو آقا کہنا صحیح ہے؟ سوال یہ ہے کہ جہاں تک مجھے کہا جاتا ہے مجھے تو اس سے بڑی وہ الجھن سی ہوتی ہے، امبیرسمنٹ محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ خدا کے سوا کسی کو کہنا جائز نہیں، یہ غلط ہے. بلکہ آقا تو ایک عام لفظ ہے اور ایران میں اسے آغا کہا جاتا ہے اور اپنے بڑوں کے لیے سب وہاں آغا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آقا کا لفظ تو ہر ماتحت اپنے افسر کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے. جہاں تک مذہبی دنیا کا تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ پیارا اطلاق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے جو ہم سب کے آقا ہیں، اور میں نے اپنے ایک نعت میں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے. تو اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں، عام روزمرہ انسانوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. اور روحانی تعلق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ آقا صرف خدا کا ایک خطاب ہے جو دوسروں پر اطلاق پا جائے تو اس سے شرک پیدا ہوگا. پھر یہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ جب بھی آپ حادثے کی بات کرتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے بڑا فضل کیا، شکر ہوا کہ جان نہیں گئی، صدقہ دیں اور نفل پڑھیں، اچھے بھلے صحت مند بندے اسپتالوں میں پہنچ گئے، کار تباہ ہو گئی، اس میں شکر کہاں سے آ گیا؟ یہ شکر اور صبر کی فلسفی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسی نصیحت جو غم کے وقت کی جاتی ہے ایسے انداز میں کرنی چاہیے کہ وہ فائدہ دے بجائے اس کے کہ نقصان پہنچے. جن لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں، سلیقہ نہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان نصیحتوں سے خدا کے زیادہ قریب آئیں، بعض فون میں باغیانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو شکر کا جو پس منظر ہے وہ بچپن ہی سے بچوں کے دل میں کھول کر داخل کرنا چاہیے. اس پس منظر پر پھر یہ آگے ساری سوچیں پروان چڑھیں گی. اگر بچپن ہی سے مائیں ان کو بتانے لگیں کہ دیکھو تم کتنوں سے زیادہ خوش قسمت ہو اور کتنے ایسے ہیں جو بہت سی چیزوں سے محروم ہیں، ایسے انسان ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، جو کانوں سے محروم ہیں، جو اور اپنی ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو بعض دوسرے انسانوں کو
बदरजत अतम या किसी पहलू से उनसे ज़्यादा अता होती हैं। और यही वो मज़मून है जिसको हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि तुम कमज़ोरियों के लिए नीचे देखा करो, अपनी कमज़ोरियों पर नज़र करो तो नीचे की तरफ देखा करो कि और भी कितने ऐसे हैं, और खूबियों के लिए ऊपर देखा करो कि मुझसे बेहतर फ़लाँ फ़लाँ शख्स है। तो इससे कमज़ोरियाँ मायूसी नहीं पैदा करेंगी और खूबियों पर तुम्हें अपनी खूबियों पर बेवजह नाज नहीं होगा और इतराओगे नहीं। मालूम होगा कि ज़िंदगी में तो बेशुमार ऊपर की मनाजिल हैं, मुझे और भी सफ़र करने हैं। तो एक तो बुनियादी तौर पर बच्चों के दिल में ये नक्श जमाने चाहिए जो इस शुक्र के फ़लसफ़े का पस मंज़र हैं। इसके बाद दूसरी बातें और भी हैं, मसलन शुक्र किया कि फ़लाँ की जान तो बच गई, उसमें ये इस तरह कहना चाहिए था कि हादसा तो ऐसा था कि इंसानी कमज़ोरी के नतीजे में सब कुछ जा सकता था, बस अगर हम जो खोया गया है उस पर रोने लग जाएं तो वो तो वापस नहीं आ सकता, और जो बच गया है उस पर शुक्र न करें तो अल्लाह की रज़ा भी हाथ से गई। इसलिए ये मुराद नहीं है कि हादसा बहैसियत मजबूरी एक काबिल शुक्र बात है, बल्कि ये पहलू काबिल शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस नुकसान पर रोने धोने से बचा लिया है जो सबको होता है, मगर खुदा वाले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और उस नुकसान का सदमा उनको कम हो जाता है। इन्ना लिल्लाह पढ़ लेते हैं तो ये दिमाग को ये पैगाम मिलता है कि हम भी तो खुदाई की तरफ लौटने वाले हैं, हर चीज़ चली जाएगी, जो कुछ अता थी वो अल्लाह ही की तो थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मज़मून को यूँ बयान करते हैं कि घर से तो कुछ न लाए, वो पहला कि सब कुछ तेरी अता, सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ न लाए। और ये वो मज़मून है जिसको गालिब ने अपने रंग में बांधा हुआ है। और हज़रत मुस्लिम मौऊद को वो शेर बहुत अच्छा लगा करता था कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। तो जान भी जाती तो फिर भी शुक्र का मामला था कि अल्लाह ताला ने इस हालत में उठा लिया। ये भी तो हो सकता था कि तड़प तड़प कर किसी बीमारी के दुख में जान देते, ऐसे बदअंजाम को पहुँच के जान देते जो दुनिया के लिए इबरत और अपने लिए आइंदा के लिए खौफ का मकाम रखता। ये भी तो मुमकिन था कि कैंसर या ऐसी किस्म की दूसरी बीमारियों में या ऐसी बीमारियों में पड़ के जान देते जो भयानक शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, देखने वालों को भी अज़ियत पहुँचाती हैं। तो ये जो फ़लसफ़ा है इसको महज दो टोक ये कहकर कि शुक्र करो फ़लाँ चीज़ बच गई, ये दुरुस्त नहीं है, ये बयान दुरुस्त नहीं है। इससे बच्चा बजाय इसके समझे, वो वाक़ईतन अगर अक़ल वाला है तो यही कहेगा। ये अजीब बातें करते हैं, ये नुकसान चला गया, गाड़ी हाथ से गई, लोग अस्पताल पहुंच गए और आप कहते हैं शुक्र करो। मगर अगर शुक्र का पस मंज़र पूरी तरह दिल पर नक्श हो चुका हो तो फिर हर हालत में इंसान शुक्र ही करता है और खोए हुए पर अफसोस कम हो जाता है और अल्लाह की रज़ा हासिल होकर आइंदा के लिए ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत मिलती है। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है कि उनका जब बच्चा फौत हुआ तो नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे तो अचानक दिल में ख्याल आया, बहुत ही गहरी फिरासत के मालिक थे और बहुत तक़वा का एक गैर मामूली मकाम था। इसलिए नहीं रुके कि मैं खुदा का शुक्र ना अदा करूं, पहले अपने नफ्स का मुहासबा शुरू कर दिया कि मैं जो मुंह से अल्हम्द कहूँगा क्या मेरा दिल इसकी गवाही देगा भी, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। इससे खौफ ज़दा होकर कुछ देर के लिए सख्ते में आ गए और फिर जब नफ्स पर गौर किया तो पता चला कि इसके बावजूद बेइंतहा शुक्र के मकामात हैं। फिर इस जोर से अल्हम्दुलिल्लाह दिल से फूटी है कि सुनने वाले भी लरज़ उठे। तो ये तो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, किस हद तक आप दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं, उनसे इंसान के जज्बात में उसी हद तक फ़र्क पड़ता है। कभी तमव्वुज आ जाता है, कभी वो मरने लगते हैं। तो इसलिए आप बच्चे को, ज़हीन बच्चा है माशाअल्लाह,
اس کو پیار کے ساتھ سمجھایا کریں اور وسیع تر دنیا کا نقشہ سمجھا کر اس سے متعلق اس کو باتیں بتائیں. ابھی چند ہفتے کے اندر انشاءاللہ میری ایک نئی کتاب جو طبع ہونے والی ہے، آخری مراحل پر ہے، وہ ہوگی. اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا. اس میں خصوصیت سے جو چیپٹر ہے زرتشت کے اوپر، زرتشتی مذہب پر، اس ضمن میں نے اس فلسفے پر کچھ روشنی ڈالی ہے، اور اس نقطہ نظر سے کہ جو دہریہ خاص طور پر تنقید کرنے والا ہے، اس کو یا اس کا دل مطمئن کیا جائے یا اس کی زبان بند کی جائے. اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اس سے یہ نتیجہ پیدا ہو جائے گا. تو چھپے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے بچے کے لیے بھیج دوں گا. مجھے اس کا نام لکھ دیجئے تاکہ اس کے نام اس کے نام پر اس کو تحفہ بھجوایا جائے. کہتی ہیں کہ یہ سوال میرے بھائی نے کیا ہے. ان کے پاس مودودی کی تفہیم القرآن ہے جی، جس میں یہ ذکر ہے کہ اسلام میں 4 بیویوں کے علاوہ لونڈی رکھنا جائز ہے. جی. تو سوال کرنے والوں نے ان سے یہ کہا کہ ویسٹرن کلچر جو ہے اس میں رہنے والے بچے اس کے حوالے سے یہ پوچھتے ہیں کہ 4 بیویوں کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، اور اس کے اوپر سے یہ لونڈی والا کیا حکم ہے؟ کیا دوسری بیوی لانا پہلی کے لیے انفیئر نہیں اور انسانی فطرت کے خلاف نہیں؟ ٹھیک ہے. اس سوال پر میں نے بہت تفصیل سے مختلف مجالس سوال و جواب میں جو یورپ میں ہوتی رہی ہیں روشنی ڈالی ہے. کچھ اس کا مثبت طرز کا جواب ہے، کچھ منفی طرز کا. پوچھنے والوں کا جو انداز ہے تاکہ اسلام کا بد اثر پڑے، عموماً اسی لیے پوچھا جاتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بعض دفعہ ایک الزامی جواب بھی دیا ہے. پہلے میں اس سے بات شروع کرتا ہوں، مگر یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مولانا مودودی کے ساتھ اس معاملے میں مجھے ہرگز اتفاق نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں قرآن کریم کے بیان کردہ حالات اطلاق پا رہے ہیں، یعنی وہ حالات اطلاق پا رہے ہیں جن میں لونڈی کی اجازت ہے. قرآن کریم تو غلامی کے خلاف ہے، آزادی کا علمبردار ہے، اور جہاں بھی غلامی کی بات ہوئی ہے وہاں خصوصیت کے ساتھ ان جنگوں میں غلام بننے والوں کی کا حوالہ ہے جو اس زمانے کے دستور کے مطابق غلام بنائے جاتے تھے، ہر دونوں طرف سے بنائے جاتے تھے. اس زمانے میں کوئی ایسا انتظام تو نہیں تھا کہ وار کیمپس ہوں جہاں ہزارہا مردوں اور عورتوں کو اکٹھا رکھا جائے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ قیدی تقسیم کیے جاتے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی. اگر اس خصوصی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر مناسب حال حکم جاری نہ ہوتا تو سارا معاشرہ کئی قسم کی بدیوں سے بھر جاتا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مقابل پر دشمن وہی کرتا تھا، اور جب دشمن کسی کے قیدیوں سے ایک سلوک کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ سلوک ان لوگوں کے نزدیک مناسب ہو یا نامناسب ہو، ایک جنگ کا قانون ہے جو ایک جنگ کے عدل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور جنگی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اسی حد تک زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اسلام میں یہ زیادتی خاص قواعد اور پابندیوں کے تابع رہی ہے. پھر بھی وہ دشمن جو اس زمانے میں دوسرے قوموں کے قیدیوں پر دسترس رکھتے تھے، ان پر قبضہ کرتے تھے، وہ طرح طرح کے مظالم ان پر کرتے تھے، اور اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی. حالانکہ جنگی عدل کا اگر اطلاق ہو تو اسلام کو بھی اجازت تھی کہ ویسی بہیمانہ کاروائیاں اس حد تک ان سے کریں جس حد تک وہ اپنے ہمارے مسلمان قیدیوں پر کیا کرتے تھے. مثلا جنگ کے دوران مسلح کرنا، چہرہ بگاڑنا اور کئی قسم کی بد حرکتیں تھیں، قطعاً اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی. غلاموں کے متعلق یہ تاکید فرمائی کہ تمہارے پاس ٹھہر ہیں مگر بندے خدا کے ہیں، اور تم امین ہو، تم ان کے بارے میں جواب دہ ہوگے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو کھلاؤ، اور اگر تم نے ان پہ زیادتی کی تو تم خدا کے حضور پکڑے جاؤ گے. جو لونڈیوں والا حصہ ہے
اس کی اجازت دینا اس لیے ایک مجبوری تھی کہ یہ لونڈیاں اگر گھروں میں پلتیں اور ان کے بارے میں کوئی ایسی تعلیم نہ دی جاتی تو خطرہ تھا کہ سارے معاشرے میں بعض بدیاں پھیل جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ جو مالک ہے بیاہ شادی کے قانون تو سب سے زیادہ خدا تعالیٰ حقدار ہے کہ وہ بنائے. بس گناہ کا ایک غلط تصور بعض ذہنوں میں موجود ہے. اگر واقعتاً یہ قانون خدا کی طرف سے ہے تو جس طرح شادی جائز ہے اس طرح یہ بھی جائز ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو حق ہے کہ ایک بیوی کی اجازت دے دے یا دو بیویوں کی اجازت دے دے، مگر یہ حق نہیں ہے کہ شادی کا ایک اور طریق رائج کر دے. بس ان جو اسلامی قوانین ہیں ان کا ماخذ خدا ہے، اور اگر کسی کو یہ اعتبار نہیں تو پھر اعتراض کا حق ہی کوئی نہیں رہتا باقی. پھر سیدھا سادہ جواب ہے کہ دشمن اس سے بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، مسلمانوں نے اس سے بہت کم کر لیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے. لیکن کوئی مستقل قیدیوں کو بنانے کا اور بیچنے اور خریدنے کا ایسا نظام قرآن کریم نے جاری نہیں فرمایا جو ہمیشہ کے لیے نسل بعد نسل منتقل ہو سکے. اگر کسی لونڈی سے اس کے مالک کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے. اگر کوئی غلام یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ان کو رکھنے کا اور ان کے انتظام کا ایک خرچ ہوا کرتا تھا، اس لیے ہر قیدی کا ایک فدیہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم پابند کر دیا مسلمانوں کو کہ اگر کوئی غلام یہ کہے کہ میں اس وقت نہیں دے سکتا مگر میں کما کے دوں گا، اور مالک انکار کرے تو وقت کے خلیفہ یا امام کو یہ حق حاصل ہے کہ زبردستی اس کو آزاد کروائے اور یہ دیکھے کہ جس حد تک اس کو توفیق ملے اس توفیق کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی قیمت ادا کرے. پھر ہر قسم کے گناہوں کے میں شرط یہ رکھ دی معافی کی کہ غلام بھی آزاد کرو، اتنے غلام آزاد کرو. بس آزادی کی ساری تعلیمیں ملتی ہیں، غلام بنانے کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا سوائے اس جنگ کے جو مدافعانہ جنگ ہو. اس میں دشمن پہل کرے گا تو تمہیں موقع ملے گا نا. بس ایک ایسا برتن جس میں داخل ہونے کے راستے بہت ہی تنگ ہوں اور شاذ ہوں اور اس سے نکل جانے کے راستے بہت کھلے کھلے اور بکثرت ہوں، اس میں پانی ٹھہر کہاں سے سکتا ہے. بس اگر مسلمان سچے طور پر اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے تو کسی غلامی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا تھا. بعد میں لوگوں نے اپنے نفس کے بہانے بنا کر غلامی کو جاری رکھنے کے لیے عذر تراشے ہیں، ورنہ حقیقت میں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، فرمایا ہے کہ کسی کو غلام بنانا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرواتے ہوئے ہرگز جائز نہیں ہے جب تک کہ خوریز جنگ نہ کرے. تو جنگ بھی معمولی جھڑپ نہیں ہے کہ رستہ چلتے کسی لڑائی ہو گئی تو پکڑ کے غلام بنا لیا. خوریز جنگ کا ذکر ہے، اور وہ جنگ اس میں یہ بات مضمر ہے، شامل ہے، لازماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدافعانہ ہونی تھی. تو جنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے اس کے دشمن ٹھونسے، اور پھر قیدی اس وقت بنانا ہے جب وہ واقعتاً سنگین لڑائی ہو اور خونریز لڑائی ہو. تو اس لیے مولانا مودودی صاحب نے جو تصور پیش کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. قرآن کریم ہرگز یہ بیان نہیں کرتا، اور اس زمانے میں کہیں کوئی ایسی جنگ مجھے نظر نہیں آ رہی جو مذہب کو مٹانے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہو اور اس میں مسلمان خواتین سے وہ سلوک کیا جا رہا ہو کہ ان کو لونڈی بنایا جا رہا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ اجازت ہو کہ وہ ایسا ہی کریں. اس لیے ایک تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے یہ درست نہیں ہے، اور غلامی کی تعلیم کے متعلق جو غلط تاثرات قائم ہیں ان کو دل سے نکالیں. اسلام تو آزادی ضمیر کا اور آزادی انسانیت کا علمبردار ہے، بلکہ جو غلاموں کو آزاد نہیں کرتے ان کے متعلق قرآن کریم میں بڑے سخت لفظ استعمال ہوئے ہیں. فک و رقبتن کا جو مضمون بیان ہوا ہے، ایسے وقت میں جو سچے مومن ہیں وہ ہیں جو بیکاروں جو گرے پڑے لوگوں کو اٹھاتے ہیں
جو گردنوں کو آزاد کرتے ہیں. بس آزادی کی مہم کا نام ہی سچا ایمان ہے اور غلامی مجبوری کے استثناء ہیں, اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ چوتھا سوال بھی ایک پہلو جو میں بیان کرنا تھا وہ الزامی جواب جو میں دیا کرتا ہوں. یورپ عجیب عجیب بھیسوں میں سوال کر, مغرب عجیب شرافت کے لبادے اوڑھ کے سوال کرتا ہے. ان کو یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو پہلی بیوی کی دل شکنی ہوگی, لیکن یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اتنی بے حیائی ہے کہ ایک شادی کی ایک عورت کو رکھ کر اس کے حقوق ادا کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا تو ان کو وحشت اور بربریت دکھائی دیتی ہے. مگر شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ ہو, معاشرے میں ہر طرف بے حیائی عام ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی بات ہے, ایک دفعہ ہمارے کالج میں ایک بحث ہو رہی تھی, اسی طرح لڑکے ان کو عادت ہے ایسے لغو سوال کر کے اسلام سے لوگوں کو بزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک لڑکے نے اپنی طرف سے بڑے طنز کے ساتھ ایک مسلمان سے پوچھا کہ سنا ہے تمہاری 4 مائیں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ کے 4 فادرز ہوتے ہیں. تو لفظ 4 فادرز پر ایک بڑا اچھا پن تھا کہ ہماری 4 مائیں ہیں تو تمہارے 4 باپ ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ. تو اس طرف تمہاری توجہ نہیں جاتی. ہر جنگ کے بعد ایک سے زیادہ شادی نہ کرنے کے نتیجے میں ان کے معاشرے پہلے سے زیادہ گندے ہوئے ہیں. یہ میں نے اپنی کتاب جو ہے اسلام رسپانس ٹو دا کنٹمپریری ایشوز, اس میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے. اگر باقی باتیں پڑھنا ہوں تو وہاں سے پڑھ لیجئے. یہ چوتھا سوال بھی ان کا ہے. کہتی ہیں میرا بھائی اور بیٹا جو امریکہ کی سوسائٹی سے بہت متاثر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے ارکان, نماز, روزہ وغیرہ ان کی کیا ضرورت ہے, ویسے انسان اچھے کام کر لے, نیکی کے کام کر لے, وہی کافی ہیں. اچھا, لیکن یہ نیکی کا کام نہیں. اس سوال میں جو مثبت بات ہے تو یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنا, اس سے محبت کرنا, اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا اور اس سے فضل مانگنا, اس سے ہدایت مانگنا, اس سے اپنی خوبیوں میں ترقی کے لیے ترقی کی طریق پوچھنا اور ان راہوں پہ چلانے کی طاقت مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ساری تو فضول بے معنی باتیں ہیں جو شرافت سے آ رہی ہیں, اور روزمرہ کی زندگی میں کسی کو برا نہ کہنا, کسی کے ساتھ رہنا, بس یہی شرافت ہے. اس سوال میں مضمر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کرنے والے دوست مرعوب ہیں غیروں سے, اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. جن معاشروں میں مذہب کا اثر اٹھا ہے, کیا وہاں شرافت باقی رہی ہے؟ جہاں مذہب موجود ہے اور مذہب کی حقیقت اٹھ گئی ہے, وہاں بھی شرافت باقی نہیں رہی. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے بارہا فرمایا ہے کہ نماز تمہیں منکر سے روکتی ہے, تمہیں فاحشہ سے روکتی ہے. نماز پڑھنے والا وہ ہے جس کے اندر ایک غیر معمولی انسانی شرافت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر بدی سے رکتا ہے. بس جو نمازیں انہوں نے کہیں دیکھی ہوں گی, میں نہیں جانتا کس کی دیکھی ہیں, اگر ان نمازوں کا اثر کوئی نہیں ہے, اگر انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ شریف ہے اور زیادہ گہرا ہے شرافت میں, میری شرافت پہ تو زلزلہ آئے تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے, یہ ہر حال میں قائم رہنے والا ہے, تو پھر وہ سوچ سکتے تھے کہ یہ کون سی چیزیں ایسی کرتا ہے, کون سا جادو ہے اس کے پاس جس کے نتیجے میں اس کی شرافت کی عظمت مجھ سے بہت زیادہ وسیع ہے اور شرافت کا قد مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے. تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے. میں نے اس سلسلے میں بھی بارہا سوالات کے جوابات میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے شرافت کیا ہوتی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی شرافتیں آپ کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں, یہ بہت سے عظیم مذاہب کے چھوڑے ہوئے نیک اثرات ہیں. وہ سوسائٹیاں جن میں مذاہب کے اثر نہیں ملتے, وہ بالعموم ہر قسم کی شرافتوں سے عاری ہو جاتی ہیں, سوائے اس کے کہ اقتصادی تقاضے ان کو بعض شرافت کے اصول کو اپنانے پر مجبور کر دیں. تو شرافت کا مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے. یہی صاحبزادے جو سوال کر رہے ہیں, ہرگز بعید نہیں
کہ इनको जो शराफत अता हुई हो वो इनके ऐसे वालिद या वालिदैन से हुई हो जो नमाजी थे, जो इबादत गुजार थे, उनका दिल मुत्तकी था और उसके नतीजे में अपने बच्चों पर उन्होंने बहुत गहरा और नेक असर छोड़ा है। अगर ये किसी गैर इबादत करने वाले एक आमी शख्स के घर में पैदा हो जाते तो फिर मैं पूछता कि इनकी शराफत कहाँ गई। इंसान बहुत सी बातों में मज़ाहिब का ममनून एहसान है और जहाँ से मज़ाहिब उठते हैं वहाँ से रफ्ता रफ्ता वो शराफत के अक्स जो सोसाइटी पर पढ़ चुके हैं और उनका हिस्सा बन चुके हैं वो मध्यम पढ़ते पढ़ते वो फिर गायब होने लगते हैं। अब यूरोप की सोसाइटी है, यहाँ जहाँ भी आपको अच्छी बातें मिलेंगी वो ईसाइयत की मरहून मन्नत हैं। आखिर ईसाइयत को ये कहकर कुलियतन रद्द कर देना कि इसमें इन्होंने खुदा का बेटा बना लिया है, इसलिए नाजायज़ है कि इसके बावजूद कुरान करीम बाज़ ईसाइयों की तारीफ भी करता है और ख़ुद इनको अपनी तालीमात पर अमल करने की तरफ तवज्जो दिलाता है। उसका फ़लसफ़ा यह है कि हर मज़हब की आम इंसानी अखलाकी तालीमात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसीलिए एक दफ़ा एक मुल्क के वज़ीर तालीम ने मुझसे सवाल किया कि हम अपने निसाब में दीनी तालीम राइज करना चाहते हैं, लेकिन ख़तरा है कि इसके नतीजे में मुख्तलिफ मुतालबे होंगे, कहीं से कोई मुतालबा शुरू हो जाएगा तो हम क्या जवाब दें, क्या हमें करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप अगर इस सूरत हाल का तज़किया करें तो आपके सामने ये बात खुल जाएगी कि मज़हब के दो हिस्से हैं, एक है नज़रियात की दुनिया, एक है रोज़मर्रा इंसानी ताल्लुकात की दुनिया। नज़रियात की दुनिया में मज़ाहिब में पहले अगर नहीं भी थे तो आज बहुत शदीद इख्तलाफ पाए जाते हैं, क्योंकि ये अकायद हैं जिनको अमूमन बिगाड़ा जाता है और अखलाकी तालीम को बहुत कम बिगाड़ा जाता है। इसलिए गए गुजरे बिगड़े हुए मज़ाहिब में भी जो रोज़मर्रा की अखलाकी तालीम है उससे हाथ नहीं खींचे गए। सच बोलने की तालीम है, खा वो सच बोलें या ना बोलें, मगर ये तो नहीं कह सकते एक बिगड़े हुए ज़माने में जाकर के ईसाइयत झूठ बोलने की तालीम देती है, यहूदियत झूठ बोलने की तालीम देती है, हिंदुइज़्म झूठ बोलने की तालीम देता है, कन्फ्यूशनिज्म झूठ बोलने की तालीम देता है, तकब्बुर की तालीम देता है, चोरी की तालीम देता है, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बाज़ दफ़ा लोग बहुत ही ज़्यादा जब उनके जहन टेढ़े हो जाते हैं तो बाज़ गलत बातें अपने मज़हब की तरफ मंसूब कर देते हैं। मसलन यही तफ़हीमुल कुरान है जिसका आपने जिक्र किया है, इसमें आप देखेंगे आगे तो अजीब व गरीब बातें आपको मिलेंगी जिनका इखलाक बिगाड़ने से ताल्लुक़ है। और दूसरी साइड में यह भी लिखा है कि बाज़ सूरतों में झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाता है। तो जहाँ मज़हब की बुनियादी उखेड़ दी जाए, झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाए, ये इत्तफाकी इस्तिस्नात हैं जो कभी कभी ऐसी फ्रीक्स पैदा होती हैं। मज़हबी दुनिया में, उलमा की दुनिया में अजायब भी पैदा होते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रोज़मर्रा के मुसल्लमा उसूल की बात कर रहा हूँ कि मज़हब बिगड़ भी जाएं तो आखिर उनकी जो अखलाकी तालीम है वो फिर भी किसी न किसी हद तक सोसाइटी में सरायत करती है और बहुत सी बदियों से रोकती रहती है, मगर उस वक्त तक जब तक खुदा पर ईमान कायम रहे। जब खुदा पर ईमान उठना शुरू हो जाए तो फिर मज़हब उनकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता और वो सबसे ज़्यादा भयानक वक्त है जिसके बाद जराइम हर हद से पार उतर जाते हैं। तो ये वो लंबा और गहरा इबादत का फ़लसफ़ा है, ताल्लुक़ बिल्लाह ही है जो आपके अखलाक को बुलंदी अता फरमाएगा। इबादत ही के नतीजे में मज़हबी तालीम पर अमल करने की तौफ़ीक मिलती है। खुदा के तसव्वुर को जितना आप दिल से मिटाएंगे या मध्यम करेंगे उतना ही आपकी शराफत भी मिटती चली जाएगी या मध्यम होती चली जाएगी। अल्लाह तो अखलाक के लिए उस बर्थ मार्क की तरह है जिसके मुतल्लिक डॉक्टर यही जानते हैं कि एक दफ़ा बन जाए पैदाइश से पहले तो फिर मिटा नहीं करता। इस पर एक साइंसदान के मुतल्लिक एक बहुत दिलचस्प कहानी भी लिखी गई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं एक साइंसदान को एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो गई
جس کے چہرے پر ایک برتھ مارک تھا، یعنی مٹھی جب وہ پیدا ہونے سے پہلے یوں گال سے لگی ہوئی تھی تو وہیں جم کر ویسے ہی نشان چھوڑ گئی، اور ہر لحاظ سے وہ کامل طور پر خوبصورت، بے حد با اخلاق، آواز کے لحاظ سے، باقی نقوش کے لحاظ سے وہ اس کے تصور کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن برتھ مارک اس کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اس نے پھر بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور آخر وہ دوائی ایجاد کی جو اس کے نقطہ نظر سے برتھ مارک کو مٹانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ وہ یوں اس کا انجام دکھایا گیا کہ پھر وہ بچی نے، اس نے کہا بھی کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی، میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہوں، آپ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں پرفیکٹ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر اس نے دوائی کھلائی، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو لٹا کر دیکھتا رہا، نقش مٹنا شروع ہو گیا، مدھم پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ نقش غائب ہوا تو اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ تو خدا کی ہستی اخلاق کے لیے ویسا ہی اثر دکھاتی ہے۔ باقی سارے اخلاق فرضی اور محض سطحی چیزیں ہیں۔ یہی قومیں جن کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں، دیکھتے نہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے جرائم امریکہ میں ہیں شاذ و نادر کسی اور ملک میں ہوں گے، غالباً نہیں ہیں۔ ہر قسم کے ظلم و ستم، ہر قسم کی خود غرضی اور بے حیائی، اور قومی سطح پر بھی جب یہ ابھرتی ہے تو اس سے گلف وار پیدا ہوتی ہے یا ویتنام نکلتا ہے۔ کہاں گئے وہ اخلاق؟ جو خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کی قومی سطح پر یہ سوچ نہیں ہوا کرتی۔ ان کے عدل کا ایک ایسا غیر متزلزل مقام ہوتا ہے جو کسی دنیاوی منفعت کی خاطر مٹا نہیں کرتا، انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کسی زلزلے سے اس کی بنیادیں نہیں اکھڑتی۔ بس وہ خدا ہی کی ذات ہے جس پر تمام اخلاق کی بنیاد ہے اور دائم رہنے والے اخلاق ہیں۔ پھر یہ کون سی شرافت ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ بنایا، جس کے کائنات کے نظام سے، جو نظام اس کا رزق کا جاری ہوا ہے، اپنے ہر لحاظ سے فائدے اٹھائے، امریکہ پہنچے، اور جب اس کا نام آئے تو ہر دوسرے مالک کے سامنے جھکنے پر تیار، مگر وہاں کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا باس جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے، جس کا میں کام کر رہا ہوں، 8 گھنٹے آپ سے محنت لیتا ہے اور پھر جا کے آپ کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ دیتا ہے جو اس میں سے کچھ بھی اس نے خود نہیں بنایا ہوا۔ کسی رزق کے سے اگر اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ کھیتی آپ لگاتے ہیں، جو چاہیں کر لیں، اگر خدا کی رحمت کا ہاتھ مسلسل اس پر سایہ دار نہ رہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اٹھے تو اچانک یالہ باری ہو جاتی ہے اور وہ کھیتی کا سب کچھ جو پھل ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو سہارا دیے ہوئے ہے زندگی کو، ورنہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ رحمت اٹھے یا اس کے وہ قانون جو انسان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ کھینچ لیے جائیں، ان میں سے ایک بھی کھینچ لیا جائے تو آپ کی زندگی کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں اس کے لیے 10-15 منٹ کے لیے 5 مرتبہ کھڑا ہونا تو دوبر ہے، اور جن کے معمولی احسانات ہیں جتنا دیتے ہیں پھر وہ نچوڑتے بھی ہیں اس سے، ان کا بڑا احسان ہے، ان کی خاطر آپ 8 گھنٹے کھڑے بھی رہیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ پھر یہ بھی تو سوچیں کہ اگر زندگی یہی مر جانے کا نام ہے تو اخلاق کے کیا معنی ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں، بے وقوفی ہے پھر اخلاق۔ پھر جس کا داؤ جس حد تک چلتا ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زندگی اگر مرنے کے بعد سزا جزا کا نظام پیش نہیں کرتی اور مرنے کے بعد ایک اور ترقی کی دنیا میں داخل ہونے کا پیغام نہیں لے کے آتی تو یہ محمل ہے، باطل ہے، بے معنی ہے۔ بس جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے اللہ تعالیٰ سے وہ طریقے سیکھے جاتے ہیں جو اس کو پسند آئیں۔ اس کے ذکر سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے اور ایک ایسا بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے جس کے اندر ایک پاکیزہ صحت مند روح بھی تیار ہو رہی ہے۔ یہ اس دنیا کی شرافتیں، یہ صحت مند بدن تو یہاں رہ جائیں گے، وہ روح جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی طرح آپ کے وجود میں پل رہی ہے
अगर इबादत नहीं करेंगे तो वो मुर्दा रूह पैदा होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। अगर होगी तो एक बर्थ मार्क नहीं, वो तो दाग दाग होकर निकलेगी, और वही अजाब है। एक बर्थ मार्क अगर एक लड़की के खामन को तकलीफ दे सकता है, तो जिसका बदन दाग दाग हो वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए एक महज अजाब है। तो अगर खुदा है तो फिर ये सवाल नहीं आप उठा सकते कि उससे मैं क्यों ताल्लुक़ कायम करूं, इसलिए कि उसी ने आपकी दुनिया को जीनत बख्शी, उसी ने आपको खूबसूरत शक्ल सूरत अदा की, और वही है जो आपकी रूह को जीनत बख्शेगा और उसे सजाएगा, और उससे मदद मांगे बगैर, उससे ताल्लुक़ कायम किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं तो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ रहे या सुन ही नहीं रहे तो फिर अल्लाह ही है जो उनको उन पर रहम फरमाए, क्योंकि जो इबादत नहीं करता उसकी रूह मुर्दा रहती है। और एक मिनट रह गया। अच्छा, कोई आज तो नहीं कोई रेडियो कांटेक्ट हुआ वहाँ से बोस्निया वालों से? अच्छा हाँ, अब जाते जाते मैं वो एक और छोटी सी बात सुना दूँ। ये जो है ना बच्चों की बातें जो मैं अभी कर रहा था, उस पर कोई बात ऐसी हुई थी, मुझे हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब का लतीफ़ा याद आ गया था। वो सुनाया करते थे कि एक दफ़ा मेरा बच्चा मजीद अहमद, मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब, जब वो छोटा होता था उसे इतनी रूठने की आदत पड़ गई कि हर खाने पर रूठ जाता था। तंग आ गए और सारे मना रहे हैं कि छोटा सा बच्चा, नहीं नहीं मान जाओ कोई बात नहीं, कुछ खा लो। कहते मैंने एक दफ़ा सबको हुक्म दिया कि हरगिज़ नहीं मनाना इसको, और चुप करके खाना खाना। कहते कुछ देर तो बैठा देखता रहा कि हो क्या कि आज कुछ मुझे मना ही नहीं रहा। तो फिर आया एक तरफ मेरे कान में आके कहता कि अब्बा मैं लुशिया हूँ यहाँ, मैं रूठा हुआ हूँ। मैं तो नहीं, दूसरी तरफ कान में आके कहा अब्बा मैं लुशिया हूँ। इतना उसने कहा कि आखिर मुझे रहम आ गया कि चलो बैठो यहाँ। तो खुदा से ना रूठे हों, वो बनाता तो है बार बार, लेकिन कब तक? आखिर एक वक्त आता है कि अल्लाह कहता है कि फिर मैं अब तुम्हें नहीं मनाऊंगा, जो मैं मनाना था मना चुका। अल्लाह आपको खुदा से मना रखे, मनाए रखे, और रूठने की जरूरत न करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।